السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال مولانا ابا عبد اللہ الحسین علیہ السلام: انا اہل بیت النبوۃ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکۃ ومعدن العلم. فأما اليزيد رجل فاسق فاجر قاتل النفس المحترمة فمثلي لا يبايع مثلك. حضرت مومنین کرام، ماتمداران سرکار ابا عبداللہ حسین علیہ السلام اور میرے دیش کے واسیوں، کربلا آج ہم نے یہ کربلا کی یاد میں جلوس نکالا ہے. کربلا کے ان شہداء کی یاد میں جلوس نکالا ہے کہ جو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پر قتل کر دیے گئے، ذبح کر دیے گئے، مار ڈال دیے گئے. تاریخ ہست و بود میں ہزاروں واقعات نے کرتاس کی جلتی ہوئی ریت پر جنم لیا، لیکن کوئی بھی واقعہ قیامت تک قائم و دائم رہنے والا نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے، کچھ دنیا کا واقعہ اٹھا کر پڑھ لیجئے، بادشاہیت اور شہنشاہیت کا واقعہ اٹھا کر پڑھ لیجئے. کوئی بھی واقعہ قیامت تک قائم و دائم رہنے والا نہیں ہے. ان واقعات کے بڑھتے ہوئے قدموں میں یا تو زمانے کی تیز رفتار نے زنجیر ڈال دی، یا اسے تاکہ نسیاں پر اٹھا کے رکھ دیا گیا، یا کہنگی ان کا مقدر بن گئی، یا فرسودگی کا لبادہ ان کو اڑا دیا گیا. لیکن تاریخ کربلا ایک ایسی انفرادیت رکھتا ہے، نہ ہی اس کے بڑھتے ہوئے قدموں میں زمانے کی تیز رفتار نے زنجیر ڈالی، نہ ہی اسے وادی فراموش میں ڈھکیلا گیا، نہ ہی اسے تاکہ نسیاں پر اٹھا کر رکھا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین غریب نے اس طریقے سے واقعہ کربلا کو تحریر کیا ہے. حسین نے کٹے ہوئے بازوؤں کا قلم بنا کر حلقوم کی خون کی روشنائی سے ضمیر انسانیت پر اس طریقے سے تحریر کیا ہے کہ جب تک ضمیر انسانیت باقی رہے گی واقعہ کربلا زندہ و پائندہ ہے. کربلا صرف مسلمانوں کی نہیں ہے، کربلا صرف شیعوں کی نہیں ہے. مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ اگر 72 انصار جیسے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پر حسین کو ملے تھے، اگر ویسے ہی انصار مجھے مل جاتے تو میں اس ہندوستان کو چند لمحوں میں آزاد کروا دیتا. حسین امن کا پیکر ہے، حسین یکتانیت کا پیکر ہے. یہ مرکز حسین کوئی عام ہستی نہیں ہے، حسین کوئی عام ہستی نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے، گرو نانک جی نے جب اپنے چیلے سے کہا تھا کہ جاؤ حسین پر ماتم کرو، جاؤ حسین پر نوحہ پڑھو، جاؤ حسین کی مجلس کرو، تو ان کے چیلے نے کہا تھا یہ سردار جی کیسی باتیں کر رہے ہیں، حسین تو مسلمانوں کا امام ہے، حسین تو شیعوں کا امام ہے، حسین تو مسلمانوں کا رہبر ہے. ایک مرتبہ گرو نانک جی اپنے چیلے سے کہتے ہیں کہ جا اپنی بہن سے شادی کر لے. چیلا تھا لیکن غصہ ہو جاتا ہے. گرو جی باتیں کیسی بہکی بہکی کر رہے ہو، کیسے میں حسین پر جا کے مجلس کروں، حسین پر جا کر ماتم کروں؟ کیوں نہ کرو بھائی، کیوں نہ کرو؟ کیا وجہ ہے کہ تو نہیں کر رہا ہے حسین پر ماتم؟ تو چیلا کہتا ہے میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں حسین پر جا کر اپنی بہن سے جا کر شادی کروں. ایک مرتبہ گرو نانک جی مسکراتے ہوئے کہتے ہیں اسی ضمیر کو تو حسین کہتے ہیں. کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پر حسین نے اپنی بہنوں کی قربانیاں نہ دی ہوتی، اپنی بہنوں کی رضا نہ دی ہوتی تو آج بہن اور بھائی کا رشتہ نہ ہوتا. حسین اتحاد کا مرکز ہے، حسین امن کا امام ہے. حسین نے خواہش کی ہے کربلا آنے کی، حسین نے خواہش کی ہے کربلا آنے کی. امام مدینے سے کیوں نکل رہے ہیں؟ کہا دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے نکل رہے ہیں. حسین نے کہا میں ہندوستان جاؤں گا. پوچھنے والے نے پوچھا ہوگا مولا ہندوستان کیوں جا رہے ہیں؟ تو شاید مولا نے یہی جواب دیا ہوگا امن کا گلدستہ ہے ہندوستان، امن کا گلدستہ ہے ہندوستان. تو حسین نے ہمیں بتایا ہے کہ دیکھو اگر دہشت گردی اور آتنکوادیت تمہارے سامنے آئے تو کربلا کی تاریخ کو ان کے سامنے رکھ کے بتانا کہ ہم حسین کے پیروکار ہیں، یزیدیت کے پیروکار نہیں ہیں. قسم خدا کی میں کسی مذہب کی گارنٹی نہیں لیتا،
لیکن اپنے مذہب کی گارنٹی ضرور لیتا ہوں. میں کسی مذہب کی بات نہیں کرتا, میں اپنی شیعت کی بات کرتا ہوں. ہمارے شیعہ مذہب میں ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہوئی دو چیزیں بتاتی ہے, بیٹا دو چیزیں یاد رکھنا, ایک ملک سے وفاداری اور ایک حسین کی عزاداری. ایک ملک سے وفاداری اور حسین کی عزاداری. حسین امن کا امام ہے, حسین یکتانیت کا پیکر ہے. کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پر کیا ہوا تھا اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے؟ ہم یہ جلوس اور ماتم, یہ علم کیوں اپنی سڑکوں پر لے کر آتے ہیں؟ ہم مسلمانوں کو پیغام نہیں دیتے. مسلمان جانتے ہیں کہ نواسے رسول کا ماتم ہے, یہ نواسے رسول کے لیے نکلے ہیں. مسلمان کو سب پتا ہے. ہم ان افراد کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان دوسرے مذاہب کو بتانا چاہ رہے ہیں, اپنے ہندو بھائیوں کو بتاتے ہیں, اپنے سکھ بھائیوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم امن کے امام کے پیروکار ہیں, یزیدیت کے پیروکار نہیں ہیں. ہم امن کے امام کے پیروکار ہیں. حسین کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پر نکلے ہیں. 6 مہینے کے عسکر کی بھی قربانیاں حسین دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ کہا انسانیت کو بچانا ہے. نہیں تو اگر یزید کے ہاتھ میں خلافت آ جائے گی, یزید کے ہاتھ میں خلافت آ گئی تو یزید انسانیت کو مار ڈالے گا اور ضمیر انسانیت پر اپنی یزیدیت کی مہر لگا دے گا. حسین نکلے ہیں تمام نبیوں کی شریعت کو بھی بچانا ہے, تمام نبیوں کی امامت کو بھی بچانا ہے. حسین جب نکلے ہیں بیعت کا مطالبہ ہوا ہے مولا سے. مولا نے کیا جواب دیا تھا کہ ہم اہل بیت رسول ہیں, ہم معدن الرسالہ ہیں, معدن الرسالہ ہیں. ہم ہی وہ ہیں کہ جن کے گھروں میں وحی آتی تھی, ہم ہی وہ ہیں کہ جن کے گھروں میں وحی آتی تھی. یزید کون ہے؟ جو فاسق ہے, فاجر ہے, نفس محترمہ کا قتل کرنے والا ہے. حسین نکلے ہیں. کیوں نکل رہے ہیں؟ مولا کربلا کو کیوں بنا رہے ہیں؟ کہا میں دنیا کو پیغام دے رہا ہوں کہ دیکھ لو, دنیا میں کسی جگہ پر اگر حسین کا چاہنے والا ہوگا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا, وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا. حسین پیغام دے رہے ہیں تو ہمیں چاہیے, اور ہم آخر میں بحیثیت میزبان اپنے تمام پرشاسن کے لوگوں کا شکر گزار بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑے ہی محنت اور کاوشوں سے ہمارے اس جلوس کے ساتھ چل رہے ہیں, بڑی امان کے ساتھ ہمیں ٹریٹ کر رہے ہیں, ہمارے لوگوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں. آخر میں یہی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمارے ملک میں امن و امان کی فضا قائم کر. پروردگار جہاں جہاں بھی محبین اہل بیت ہیں پریشان حال ہیں, ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جہاں جہاں بھی محبین اہل بیت ہیں بے اولاد ہیں, پروردگار جو بھی اس جلوس میں آیا ہے اولاد کی خواہش لے کر آیا ہے, تجھے عباس کا صدقہ, تجھے حسین کا صدقہ, باب الحوائج جناب علی اصغر کا صدقہ, انہیں اولاد صالح عطا فرما. پروردگار وقت کے امام کی حفاظت فرما اور ان کا ظہور جلد جلد فرما, اور ہمیں بھی ان کے ناصر و مددگار اور نوکروں میں شمار فرما. واخر دعوانا الحمدللہ.